ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس من عبد یظن باللہ خیرا الا کان عند ظنہ بہ. آپ اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھیں گے اللہ آپ کے بارے میں ویسا ہی ہوگا. حدیث کے جملے وہ جملے کیا ہیں کہ انا عند ظن عبد المؤمن بہ. مومن شخص میرے بارے میں جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آؤں گا. اگر آپ کا گمان اللہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ نے تو میرا ہی گھر دیکھ لیا ہے, مجھے ہی پریشانی میں مبتلا کیا ہے, تو تم نے جیسا گمان رکھا ہے اللہ تمہارے بارے میں ویسا ہی رہے گا. تمہارے حالات کبھی صحیح نہیں ہوں گے, اس لیے کہ تم نے اللہ کے بارے میں گمان ہی یہ رکھا ہے کہ اللہ نے تمہیں مصیبت میں مبتلا کیا ہے. اور اگر کسی شخص کا گمان یہ ہو کہ نہیں پروردگار کتنی مشکلیں کیوں نہ آ جائیں سب میرے خیر کے لیے, سب میرے خیر کے لیے. یہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ ہم نے کربلا سے سیکھا ہے, کربلا سے. یعنی آپ سوچئے کہ ایک پہر میں جس کا پورا گھر شہید ہو جائے, جس کے بچے ذبح کر دیے جائیں, جس کے بھائی کا لاشا پامال کر دیے جائے, جس کے مقتولین کے سروں کو نیزوں پر بلند کر دیا جائے, جس کے خیموں کو جلا دیا جائے, جس کے خیموں کو لوٹ لیا جائے, یہ سب ایک پہر میں, ایک دن میں. اور پھر وہ ہستی نماز شب میں کھڑی ہو جائے, نماز شب میں. یعنی شام غریبہ میں زینب بنت علی نماز شب پڑھ رہی ہیں. یعنی ایسے واقعات میں کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ واجب نماز, یعنی اوسان خطا ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے مردوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں, انسان اپنے آپے میں نہیں رہتا. ایسے موقع پر زینب بنت علی نماز شب پڑھ رہی ہیں. اور یہ فقط ایک موقع نہیں ہے, یہ پورا سفر جو کیا ہے کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, حتیٰ کہ شام کے زندان میں جب چوتھے امام نے دیکھا کہ پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں تو پوچھا کہ پھوپھی اماں آج کیا ہوا ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ فرمایا کہ جو کھانا دیا جاتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, لہٰذا میں اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں کو دے دیتی ہوں. اب تیری پھوپھی میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے. یعنی پورے سفر میں بیوی کی یہ حالت ہے. اور پھر وہ دربار جو کہ ابن زیاد کا دربار ہے, جہاں پر ابن زیاد تانا دیتا ہے کہ کیف رأیت صنع اللہ بأخیک, اے زینب بنت علی اللہ نے جو تیرے بھائی کے ساتھ کیا تو نے اسے کیسا پایا؟ اور جواب کیا دیا بیوی نے؟ ما رأیتہ الا جمیلا, یہ حسن ظن باللہ. ما رأیتہ, میں نے اللہ کو خوبصورتی کے علاوہ کچھ پایا ہی نہیں ہے, کچھ نہیں پایا ہے. یہ اہل بیت اطہار کا مکتب ہے, یہ اہل بیت اطہار کا درس ہے. روایت کہتی ہے کہ چھٹے امام کا ایک بیٹا شدید بیمار ہو گیا, شدید بیمار, اور امام بڑے پریشان تھے, بہت پریشان. کبھی اندر جاتے تھے, کبھی باہر آتے تھے, کبھی حجرے میں جاتے تھے, کبھی حجرے سے باہر آتے تھے. اتنے میں راوی کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ امام انتہائی اطمینان کے عالم میں حجرے سے باہر آئے. تو میں بڑا خوش ہوا, میں سمجھا کہ اب بچے کی حالت جو ہے وہ یقیناً صحیح ہو گئی ہے, لہٰذا امام کی حالت یہ ہے بچہ تندرست ہو گیا ہے, صحت میں کچھ افاقہ ہوا, اس کی بیماری میں کچھ افاقہ ہوا. تو سوال کیا کہ امام اور بچے کی حالت کیسی ہے, ٹھیک ہے؟ کہا نہیں, وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا. تو اس نے حیرت سے کہا کہ جب وہ بچہ بیمار تھا تو آپ اس قدر پریشان تھے, اب جب وہ اللہ کو پیارا ہو گیا تو اتنے مطمئن ہیں. کہا کہ ہاں, جو اللہ کی قضا ہوتی ہے ہم اس میں راضی رہتے ہیں, جو اللہ کا حکم ہوتا ہے ہم اس میں راضی رہتے ہیں. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ, یعنی یہ جملہ ہر کوئی نہیں بول سکتا ہے. سید الشہداء کہ جس کے ہاتھ میں, جس بوڑھے باپ کے ہاتھ میں 6 ماہ کے اصغر کا لاشا ہے, وہ کبھی 7 قدم آگے جاتے ہیں اور 7 قدم پیچھے آتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. یہ اور یہ ایک جگہ نہیں, کئی جگہ کا ہے. رضانا اہل البیت رضا اللہ,
ہم اہل بیت اطہار کی رضا وہی ہے جو اللہ کی رضا ہے، ہم اللہ کی رضا میں راضی ہیں۔ یہ حسن ظن باللہ، یعنی ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ اللہ ہمارے بارے میں کوئی برا چاہے گا۔ ما رأیتہ الا جمیلا، یہ اتنا خوبصورت جملہ ہے بیوی کا کہ اس سے بیوی کی معرفت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس معرفت کے درجے پر فائز تھیں بیوی، یقیناً کل ایمان کی بیٹی تھیں۔ ما رأیتہ الا جمیلا، میں نے اپنے پروردگار جس کے ساتھ یہ سارے واقعات ہو چکے ہیں اور جو ابھی بھی قیدی بنی ہوئی کھڑی ہوئی ہے، یعنی ابھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت اچھے حالات میں ہے، ابھی بھی قیدی بنی ہوئی کھڑی ہوئی، ان کے جو خاندان والے ہیں، جو مستورات ہیں، دیگر مستورات، وہ بھی قیدی ہیں، بچے بھی قیدی ہیں، کھانا صحیح سے نہیں مل رہا ہے، لوگ صدقے کی کھجوریں پھینک رہے ہیں، اور ایسے میں بیوی کہتی ہیں کہ ما رأیتہ الا جمیلا، میں نے اپنے پروردگار کو سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں پایا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل